السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امر مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن قزیبا من اراک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور اس پر جنت کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے! اگر کسی نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر کے مار لیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ معمولی چیز ہو، اللہ کے رسول اگر وہ معمولی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو ایک درخت ہے، پیلو جس کو مسواک لوگ بنا کر کے اپنے دتمن کو گھستے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ پیلو کے درخت کے ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کے ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کو یہی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم ان پر واجب کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی قسم کی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا حق مارا، اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتی ہے؟ ہم اب اس کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارنا بہت سنگین جرم ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور اس حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سوال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حدیث کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اسلام مال کی حفاظت کا ضامن ہے، ناحق کسی مسلمان کا معمولی اور تھوڑا سا مال اگر مسلمان کو جھوٹی قسم کھا کر کے کسی نے لوٹ لیا تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔